بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمین سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی خوشبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی اجرت دے گا۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا، چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدائے رحمان کا فرمان علی شان ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کا معاملہ چاہتا ہے اور تم پر دشواری کا معاملہ نہیں چاہتا ہے، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ رمضان یہ ہے، رمضون سے بنا جس کے معنی گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی حماد یار خان فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم میں بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو گھر پر نماز اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔